رمضان کے ان آخری ایام میں ہر طرف زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن افسوسناک منظر وہ ہوتا ہے جب چند روپوں کے لیے غریبوں کی قطاریں لگائی جاتی ہیں اور ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسلام تو چھپا کر دینے کا درس دیتا ہے تاکہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ بھوک کا احساس دلا کر یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے یہ بھوک صرف ایک دن کی نہیں بلکہ پوری زندگی کی کہانی ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم ان کی مدد کریں تو کیا ہم ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم تالیف قلب کہتے ہیں، یعنی دلوں کو جوڑنا۔ اسلام نے صدقے اور زکوٰۃ کا ایک مکمل نظام دیا ہے جس میں غریب کو صرف مال نہیں بلکہ وقار بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں مذہبی رہنما علی وقار قادری صاحب، جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے کہ غربا کی دلجوئی کا اسلامی اصول کیا ہے، زکوٰۃ کی تقسیم کے وہ شرعی آداب کیا ہیں جس سے غریب کی ضرورت بھی پوری ہو اور اس کا سر بھی فخر سے بلند ہو۔ تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام نے صدقے اور زکوٰۃ کا جو مکمل نظام دیا ہے اس کی افادیت کے بارے میں بھی بتائیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، اسلام نے صدقات کا اور جو زکوٰۃ کا یہ پورا ایک نظام دیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے اور حکمت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں ایک حق معلوم ہے، یعنی ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے، متعین رقم ہے جو کہ ہے تو تمہارے مال کے اندر، لیکن وہ ایکچولی تمہاری نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کی ہے جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، تمہارے اعزا و اقارب رشتہ دار ہیں اور جو غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ان کا رزق بذریعہ کسی ذریعے سے ان کو براہ راست بھی دے سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوا اور نظام یہ بنایا کہ رزق میں تفاوت رکھ دیا اور ان کے رزق کا ایک حصہ آپ کے میرے دوسروں کے حصے میں ڈال دیا، اور یہ ایک آزمائش بنا دی کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ہم وہ حصہ نکال کے ان کو واپس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم جو کسی کو دیتے ہیں یہ مدد ہم نہیں کرتے، یہ احسان ہم نہیں کرتے، یہ بلکہ اگلے کا احسان ہے کہ وہ ہم سے ہماری اس ذمہ داری کو جو اللہ نے لگائی ہے واپس لے لیتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو جو زکوٰۃ اور صدقات نہ دینے کے عذاب بیان ہوئے ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی حق دے رکھا ہے اور آپ وہ حق ادا نہیں کر رہے، اس لیے آپ کو عذاب دیں۔ اچھا قادری صاحب، اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کس کس کو مستحق ٹھہرایا گیا ہے؟ کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں جی، بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب تک پہنچے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن دیکھیں، ہر شخص کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جی کسی بندے کی اتنی کھوج میں جائیں کہ اس کے پاس کیا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اصول یہ ہے کہ جو بندہ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اور معاشرے میں مہنگائی کا ہمارے سامنے صورتحال ہے، ہمارے ہاں لیبر ہیں، گارڈز ہیں، پی این ہیں، آفس بوائز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ فقیروں کو ڈھونڈیں، وہ فقیروں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، نہ ان کو دینا جائز ہے۔ وہ کاروباری پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کو دینا ناجائز ہے۔ آپ نے ان کو دینا ہے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں محنت رزق حلال کی، مگر ان کی پوری نہیں پڑ رہی، آپ نے وہ پوری کروانی ہے، بجائے اس کے کہ جو کاروباری بن کے بیٹھا ہوا ہے اسپتال کے باہر اور اس کا کام یہ مانگتا ہے، تو اس کے ساتھ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان کر دی، انما الصدقات للفقراء۔ سب سے پہلے فقیر ہے، اس کے بعد مسکین ہے، اس کے بعد مسافر ہے، اس کے بعد آپ سمجھ لیں مؤلفۃ القلوب میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا زکوٰۃ اکٹھے کرنے والی جو ٹیم ہے ان کو بھی اس کے اندر سے دیا جا سکتا ہے۔ تو یوں ہے۔ اب اس میں اصل چیز یہ ہے کہ فقیر اور مسکین کو کون ڈیفائن کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، اس کی ڈیفینیشن میں فقہا کے یہاں بڑا اختلاف ہے۔ تو فقیر اور مسکین کی سمپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ شخص جو مال کمانے کی کوشش کر رہا ہو، رزق حلال کما رہا ہو، مگر پوری کوشش کے باوجود وہ اپنے بنیادی ضروریات پوری نہ کر سک رہا ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں، اس کو فقیر کہتے ہیں شریعت کی ڈیفینیشن۔ ایسا اس کو فقیر نہیں کہتے کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ صحت مند ہے، وہ بیمار نہیں ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، وہ فقیر نہیں۔ ہاں، اگر وہ بیچارہ کوئی خدا نخواستہ ایسا معذور ہے
کر ہی کچھ نہیں سکتا تو پھر وہ فقیر کے زمرے میں آئے گا۔ تو لہٰذا ایسے سب لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے عزت نفس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا علی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فیملیز میں بھی جس طرح کچھ ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن کے حالات ایک دم بہت خراب ہو جائیں، جو بہت نیڈی ہو جائیں، ان کے لیے کیا پھر دین اسلام کی روشنی میں، چاہے وہ سگے بہن بھائی بھی ہیں آپ کے، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار؟ ہاں جی، اگر تو آپ بھائی کہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا ایک اجر ہے، اور اگر آپ اپنے اعزا و اقارب کو دیتے ہیں تو 2 اجر ہیں، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ کیا بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کے اعزا و اقارب، رشتہ دار اور سگے بہن بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہے تو آپ باہر دیں گے تو آپ کی قبول بھی نہیں ہوگی، چونکہ ان کا پہلا حق ہے الاقرب اقرب، سمجھ نہیں؟ تو لہٰذا یہ واضح۔ اچھا، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم کس کو نہیں دے سکتے، کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں بہن بھائیوں کو نہیں دے سکتے، ذہن میں رکھیں آپ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے اپنے اوپر، اور اپنی فرع کو نہیں دے سکتے۔ آپ کی اصل ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی ہے، اور آپ اپنی فرع کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ بہن بھائی یہ دائیں بائیں کے رشتے ہیں، آپ دائیں بھی دے سکتے ہیں، بائیں بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصول سمجھ آ گیا نا؟ بالکل بالکل، بڑے آسان طریقے سے بڑا سادہ اصول آپ نے وقار صاحب سمجھایا۔ یہ بھی ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ خاموش صدقے کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ معلوم نہ پڑے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اور آج کے اگر ہم سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں تو نمائش بھی کی جاتی ہے، جو آپ خیر تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی آپ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، باقاعدہ ولاگز بنتے ہیں۔ جی، تو یہ کیا اجر جو ملتا ہے آپ کو اس کو ضائع نہیں کر دیتا اگر آپ اس طرح نمائش کے ساتھ صدقات دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ انما الاعمال بالنیات، یہ نیت پر منحصر ہے۔ اگر تو آپ ایک انفرادی بندہ ہیں، آپ دے رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یا مجھے کوئی ضرورت ہے کہ ہم اس کو شو آف کریں۔ بعض جو آرگنائزیشنز دیتی ہیں، ایڈمنسٹریشنز جن کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن وہ ریکوائرمنٹ کی حد تک ہو۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے۔ ایک خاتون بیچاری ایک آٹے کا بورا لینے کے لیے کھڑی ہے اور 9 بندے ساتھ کھڑے ہیں اس کو دینے کے لیے اوپر ہاتھ رکھ کے، یعنی انسانیت کی اس سے زیادہ کیا تذلیل ہوگی؟ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ کو دیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ تو بڑی بنیادی اصول ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنا یہ قرآن، یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث پاک، حضرت ابو حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں میں ایک شخص آیا، اس نے فرشتہ آیا، اس نے ایک شخص کی روح کو قبض کیا۔ جب وہ اللہ کی حضور پہنچا تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی نیک کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس بندے نے سوچا اور اس نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی نیک کام نہیں کی۔ ملائکہ نے کہا دوبارہ یاد کرو کچھ کیا ہے، تو اس نے یاد کیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے دونوں۔ اس نے یاد کیا، اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہ جب لوگ مجھ سے قرض دینے آتے تھے تو میں ان کو قرض دیتا تھا، اور میں نے جو میرے امپلائیز تھے، میں نے ان سے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی ٹائم پہ واپس نہ کرے تو اس پر سختی نہ کرنا، اس کو گنجائش اور موقع دے دینا، اور اگر کوئی بالکل ہی ایسا مر جائے بیچارہ کہ دے ہی نہ سکے تو اس کو معاف کر دینا، اس کو کسی طرح کی کوئی اس طرف نہ لے جانا کسی قانونی سزاؤں کی طرف۔ تو نے کہا کہ حضور نے فرمایا، تو پھر یہ کہہ کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو بتایا، تو اللہ نے فرمایا جب یہ بندہ ہو کہ میرے بندوں پر یہ تنگی نہیں کرتا تھا تو میں خدا ہو کہ اس پر کیسے تنگی کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اس کو۔ واہ واہ واہ۔ اچھا علی صاحب، ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے یہ بھی بات ہو رہی ہے نمائش کی یا دکھاوے کی، یہاں لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل نمود و نمائش کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھا اسپیکٹ ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں تاکہ عوام کو اویئرنیس ہو، مزید لوگ چیریٹی کریں، مزید لوگ غریبوں میں بانٹیں ہمیں دیکھ کر۔ تو کیا یہ پھر فائدہ اس سے ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کرنے میں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا یہ چیزیں تو دل کی باتیں، اب ہمیں کیا معلوم کہ کون سا بندہ کس نیت سے، چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ سرًا و علانیہ، چھپا کے دو اور اعلانیہ دو۔ افضل چھپا کے دینا ہے، اعلانیہ دینا بھی قبول ہوتا ہے اور قرآن کا حکم۔ اب مراد یہ ہے کہ ان کے دل کی نیت کیا ہے، دکھاوا نیت ہے، کوئی بڑائی ظاہر کرنا نیت ہے، تو پھر اس کا اجر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نیت نہیں ہے ایسی کوئی اور کوئی انتظامی ضرورت ہے، جس طرح میں نے بتایا وہ کسی آرگنائزیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کی وہ ایک آفیشیل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس آفیشیل ریکوائرمنٹ میں بھی یہ بات مد نظر رکھے کہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو، آپ فوٹیج لے لیں، آپ کوریج کر لیں۔ ایک ایونٹ کوریج کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور ایک ایک بندے کو سامنے کھڑا کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
اس کو تاکیر کا نشانہ بنا کے اس کو کچھ پکڑتی ہوئی تصویر لینا ایک اور بات ہوتی ہے۔ یہ بالکل اور بات ہے۔ قادری صاحب یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا ذرا اس معاملے پر بھی کہ کیا جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں یہ نقد رقم کی صورت میں ہی دینا بہتر ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بے روزگار کے مسلسل روزگار کا بندوبست کر دیں، اس کا کوئی روزگار لگوا دیں اس رقم کے ذریعے، یہ زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جن لوگوں کا معاشی تعطل کا جو لوگ شکار ہیں ان کے اس معاشی تعطل کو رفع کریں۔ اچھا، اب یہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بالفرض بنی ہے تو آپ اس کو 500 1 ہزار کر کے بانٹ کے 100 بندوں میں دیں، ادا ہو جائے گی زکوٰۃ میں، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پروڈکٹیو کیا ہوگی، جو مانگ رہا ہے، جو محتاج ہے وہ محتاج ہی رہے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر سال کسی ایک بندے کو کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے دے دیں تاکہ کم از کم ایک خاندان تو سروائیو کرنے کا بنے نا، اور پھر اس کو یہ کہیں کہ اب تم اس کے مستحق نہیں رہے، اب دوبارہ سے تم نے اس چکر میں نہیں پڑنا کہ کوئی مدد کرے، اب کماؤ۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ واہ، خوبصورت۔ اچھا علی صاحب، کیا غیر مسلموں کی تالیف قلب کے لیے انہیں زکوٰۃ یا صدقات دیے جا سکتے ہیں؟ اس سے غیر مسلم اگر کوئی ہے تو اس کے لیے ہے کہ ہم زکوٰۃ اس کو دے دیں یا صدقات دے دیں؟ تالیف قلب کے لیے کس سے پوچھے آپ نے؟ غیر مسلم کو؟ جی 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 علی صاحب، جی بالکل، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، مسلم کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خود مؤلفۃ القلوب کی بنیادی مطلب یہی ہے کہ جس کو آپ نے اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، جس کا آپ نے دھیان اسلام کی طرف کرنا ہے اور اس کو اسلام کے اچھے پہلو دکھانے ہیں کہ یہ ایسا مذہب ہے اور ایسا دین ہے، تو بالکل دیں گے آپ جس کو۔ یہ ساری پابندیاں بات کی ہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ قرآن مجید نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس میں، کوئی آپ جو قریبی ہے، جو آپ کے گھر کام کرتا ہے، کوئی کرسچن ہے، حقدار ہے، دائرہ کام کرتا ہے تو حقدار ہی ہے نا جی، انڈرسٹوڈ بات، جو میڈ کر رہی ہے تو اس کے پاس اتنا ہوتا تو وہ کام کیوں کرتی؟ تو لہٰذا بالکل ان کا پہلے اولین حق ہے، بلکہ ان کو دیں، کوئی پرابلم والی بات۔ کوئی بات میں بتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ میں نے بتا نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں تھوڑے وقت کے لیے مؤلفۃ القلوب کی شق کو معطل کیا تھا، اور وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، وہ قرآن کو معطل کوئی نہیں کر سکتا۔ انتظامی فیصلہ یہ تھا کہ اب اتنے وقت کے لیے اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ سارا مال جو زکوٰۃ کا باہر لے جانے کی بجائے اپنے انفراسٹرکچر پہ لگانی ہے اور ملک کو ڈیولپ کرنا ہے اسلامی ریاست پر۔ یہ کانسیپٹ تھا، انکار والی کوئی بات نہیں۔ اچھا وقار صاحب، عید کی خوشیوں میں لاسٹلی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اپنے ارد گرد کے محروم طبقے کو شامل کرنے کا وہ کون سا بڑا بہترین طریقہ ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ سنت نبی سے تو یہ ثابت ہے، حضور جا رہے تھے عید کے ساتھ، عید پڑھنے امام حسن اور حسین کے ساتھ، راستے میں یتیم بچہ ملا، اس کو پکڑ کے گھر لے آئے، امام حسن کے کپڑے ان کو پہنائے، اپنے ساتھ تیسرا بچہ بنا کے گھر لے کر کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بچوں کی کمزور لوگوں کو ساتھ ملائیں، کھانے میں ساتھ بٹھا لیں، ایک آدھ دن کھانے میں ان کو دعوت دے لیں، اس طرح کے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ دعوت نہیں دے سکتے تو عید کا دن جس طرح ہم بانٹتے ہیں، بناتے ہیں، اچھی سی بہترین قسم کی کوئی کھانا بنائیں، بریانی بنائیں، پیک کریں ڈبوں میں اور جا کے تقسیم کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی راحت کا اور کیا آپ کو احساس ہوتا ہے خوشی کا۔ تو شریک کریں، جی بالکل، قریب کریں تاکہ ان کے ہاں یہ احساس پختہ ہو کہ ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں۔ خوبصورت بات، بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا، اور واقعی بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور جتنے بھی مستحق لوگ ہیں بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں، سب کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں، کوئی مطلب ایسا نہ تفریق نہ کریں، برابری کا سلوک رکھیں، جو چیز اپنے لیے پسند کریں، جو چیز آپ خود کھانا پسند کرتے ہیں وہ تقسیم کریں، وہ شریک بھی کریں اور انہیں اپنے قریب بھی کریں۔ جب آپ کریں گے تو جناب آپ دیکھیے گا کہ دل آپ کی کس طرح سے جڑتے ہیں، اور پھر جو آپ کو اطمینان اور راحت محسوس ہوگی وہ پرائس لیس ہے۔